آج کے ہمارے تقریری مقابلے کے پہلے پارٹیسپینٹ کو میں یہاں پر دعوت دوں گی۔ جاوید حسین، ہیڈ کانسٹیبل، کیپ نمبر 69، اور یہ انٹرمیڈیٹ کلاس کورس سے ہیں۔ ان کا تعلق ضلع وہاڑی سے ہے۔ کل میں ہستی انسان کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ عرش سے آواز آئی، اے ابن آدم، اے اپنی لو سے لپٹے ہوئے آخری چراغ، اپنے آس پاس پھیلے بے عملی کے اندھیرے میں عمل کی جاگتی آنکھ تلاش کر کہ جس کی گمشدگی کے قصے آسمانوں پر ہیں۔ اے آدم کے نا پرس بیٹے، جوں جوں تیرا علم اوجے سریا کو چھو رہا ہے، تیرا عمل زمین کی پستیوں میں گرتا جا رہا ہے۔ جناب علی، آج ہمارے آس پاس مذاہب اور فرقوں کے جنگل بیلے ہیں جن میں مذہبی پیشوا من گھڑت قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو کہیں پر اختلافی مسائل سنا کر لوگوں کو الجھاتے ہیں تاکہ وہ واعتصموا بحبل اللہ پر عمل کرتے ہوئے جميعا ولا تفرقوا کے قائل نہ ہو جائیں۔ جناب علی، ایک جمع غفیر نوحہ کنہ ہے کہ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ اور وہ دن گئے کہ جب ہر ستم پہ ادائے محبوب کہہ کر ہم چپ تھے، اٹھی جو اینٹ کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا، پتھر اس کا جواب ہوگا۔ جناب علی، انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب قرآن پاک جیسے لافانی علم کے لیے سنت جیسے عمل کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ ننھے اور معصوم بچے جن کی ادائیں کو موم کر دیتی ہیں، لوگ ان کو زندہ درگور کر دیتے، گویا باطل ہر لحاظ سے باطل حق پر غالب تھا، لیکن باطل تو مٹنے کے لیے ہے۔ ان حالات میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور 12 ربیع الاول 571 کو عرب کے شہر مکہ میں پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کی اصل غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ و عیسیٰ کی پیشین گوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے عقائد نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ علم و تعلیم کے دریا بہے اور ایمان و ایغان کی بجلیاں چمکی، بخت و مراد کی ہوائیں چلی، جن سے جہالت کے دیرے چھٹ گئے، ظلم و وحشت کی تاریکیاں کفور ہو گئی، بیٹیوں کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ ہو گئی، رحمت و سعادت کی ایسی موسلا دار بارشیں برسی کہ جن کے فیضان سے انسانیت آب ہو گئی اور زمین کشتہ زعفران بن کر جواہرات اگلنے لگی۔ آج پھر وقت ہے کہ ہم تعلیمات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ ہم نا امید نہیں کہ مایوسی کفر ہے، ہم نا امید نہیں کہ مایوسی کفر ہے، لیکن میرے دوستو، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں کوئی سمندر نہیں آنے والا، اور اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، کیونکہ ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا، ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔